بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز المطہر وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 188 کا دوسرا پارٹ شروع ہے۔ یہ مستقل اس آیت کا دو حصہ ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ نفع و نقصان کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا خصوصاً عقیدہ توحید و رسالت پورا کلیئر اور ڈکلیئر کیا گیا۔ ماشاء اللہ یعنی جتنا اللہ اور جو اللہ جتنا اللہ نے چاہا نفع و نقصان کا مالک بنایا، جس سے مطلقاً ملکیت کی نفی نہیں کر سکتے، یعنی پورے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ عقیدہ بنے گا کہ اللہ کے نبی مالک ہیں۔ اب جتنے کے ہیں وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جب اللہ پاک عطا کرے کوئی بھی وصف تو اسے ماننا عین توحید ہے۔ آپ مایوس ہو چکے تھے ڈاکٹروں کو دکھاتے کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس پر فخر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آپ دائرے میں نہیں لا سکتے، وہ آپ کے ادراک احساسات سے بالکل ماورا بھی نہیں کہہ سکتے، ایک دم الگ ہی ہے۔ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجے، جس قوم میں بھی بھیجا اس قوم کے لیے کمپلیٹ ہر زاویے سے اعلیٰ افضل بنا کر بھیجا۔ وجہ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے قوم کو کلمہ پڑھاتا ہے، اور قوم کلمہ پڑھنے والی ہوتی ہے، بلیور ہوتی ہے قوم، جس کا نتیجہ اور لازمی معنی یہ ہے کہ اگر قوم میں کوئی بھی افضل نبی سے ہو گیا تو پھر نبی کا کلمہ پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ افضل اپنے نیچے والے کا کلمہ کیسے پڑھے گا؟ صحیح ہے؟ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم سے کیا ہو؟ افضل۔ اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہر زاویے سے افضل ہو، ورنہ ایک چھوٹی سی مثال، کوئی کیمسٹری میں اگر اعلیٰ اور افضل ہو جائے اور نبی نہ ہو افضل تو نبی میں کمی پائی گئی کہ نہیں؟ کوئی بایولوجی میں کمی اگر مانے تو نبی کمی پائی گئی کہ نہیں؟ لیکن ماننا پڑے گا کہ نہیں، ہر زاویے سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول سلیکٹ فرماتا ہے قوم ہی میں سے۔ ظاہر ہے اگر انکمپلیٹ کو سلیکٹ کرے گا تو اللہ کے سلیکشن پر اعتراض ہوگا کہ تو نے
اسے کیوں سلیکٹ کیا جبکہ اس سے اعلیٰ موجود ہے قوم میں؟ ہے کہ نہیں؟ لہذا نبوت اور رسالت جو سلیکشن ہے اللہ کا، اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا وہ خالق ہے، مالک ہے، سب جانتا ہے. کہیں میرے سلیکشن پر اعتراض نہ ہو، اس لیے میں کمپلیٹ نبی کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، ورنہ عقیدہ توحید جو اللہ کے اختیار کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب جانتا تھا تو انکمپلیٹ کو کیوں بھیجا. میں یہ لفظ بار بار بول کر ایک ذہن دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے نبی کی عمر جو ہے 63 سال ہے، ہماری عمر 90 سال ہے، تو نبی جتنے دن تک عمل کرے اس سے زیادہ ہم کریں کہ نہیں؟ آپ جملے پہ غور کریں، جس کا لازمی معنی یہ ہوا کہ امتی نبی سے افضل ہو گئی. یہی تو مطلب ہوا نا کہ آپ کے پاس زیادہ عمل ہے، میرے پاس کم عمل ہے. معاذ اللہ. نبی کو کوانٹیٹی میں نہ تولو، نبی ایک اللہ کی کوالٹی ہے. جب اس کا ایک امتی اتنا سے خرچ کر دے صحابی، اور آپ بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، آپ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ شان ہے ان کے ڈائریکٹ دیکھنے والے کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے حوالے سے اس طرح کی بات، یہ نبوت کی توہین ہے، توحید کی توہین ہے، بلکہ امت ہونے کی توہین ہے. امتی اگر ہے تو نبی سے اپنے آپ کو ادنا سمجھیے، یہی ہے سب سے اعلیٰ پر. نبی جو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو غلامی کے شرف کے ساتھ تشریف فرما ہے. اور یہی شان ہے ان تمام انبیاء کرام کی. تو جو جس لیول کا ہوتا ہے اس لیول کو سمجھنا. ہم امتی ہیں تو بس سمجھ جائیے کہ نبی سے ہم کسی بھی طرح سے اوپر تو چھوڑیے، ایکول بھی نہیں ہو سکتے، برابر بھی نہیں ہو سکتے. اوپر جانے کی تو بات ہی چھوڑیں. ایک زاویہ یہ اس میں توحید کی نکھار ہے، توحید کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن اتنا اعلیٰ ہے کہ کسی بھی زاویے سے ہم دیکھیں تو نبی کمپلیٹ ہی نظر آ رہا ہے. الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ نبی کا کلمہ کمپلیٹ پڑھا ہے تو ہمارا کلمہ کمپلیٹ ہو جائے. صحیح ہے؟ ہاں، کیسا خدا ہے، کیسی شان والا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی بھی نبی کے حوالے سے یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، مجبور ہے، لاچار ہے. اس سے صرف آپ کے ایمان پر افیکٹ پڑے گا. جہاں آپ نے اپنے نبی کو مجبور کہہ دیا، گویا آپ کا ایمان مجبور ہو گیا. جہاں آپ نے کمزور سمجھ لیا، آپ کا ایمان کمزور ہو گیا. کیونکہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے، نبی نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. اور جس کا آپ پڑھیں گے وہ سمجھیے آپ سے اعلیٰ ہوں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ آپ نے پڑھا ہے. یہ تصور رکھیے. اور یہ توحید ہے. یہ آج جو آیت کریمہ آ رہی ہے، اچھا ہوا رحیم صاحب بھی آ گئے. یہ بڑی اہم آیت ہے. آیت یہ ہے کہ خاص طور سے سعودی عرب میں بچے بڑے اس آیت کے ذریعے سے مس یوز ہوتے ہیں. ترجمہ پہلے سنیں آپ. اللہ پاک فرماتا ہے اگر میں غیب جانتا، حبیب کہیے اگر میں غیب جانتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، بہت بھلائی جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. 3 لفظ ہیں اس میں. اگر میں غیب جانتا تو میں بہت بھلائی جمع کر لیتا. تو سڈنلی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب نبی جانتے ہیں تو اگر مگر کی کیا بات ہے یہاں؟ کہ اگر بول کر اس کا مطلب ہے کہ نبی نہیں جانتے. صحیح ہے؟ صحیح بھی سوال ہے. سوال سڈنلی طور پہ اگر دیکھیں تو صحیح ہے. اگر مطالعہ نہ ہو پوری کتاب کا، کمپلیٹ اسلام کا، تو سوال تو ایک دم ہوتا ہے. اگر میں باپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب باپ نہیں ہے. صحیح بات ہے نا. باقی اگر اسی وقت بولا جاتا ہے، ڈاٹ میں ایک دم کلیئر ہے، یہاں پہ کلیئر ہے کہ اگر میں غیب جانتا، جس کا صاف مطلب یہ ہوا نہیں جانتا. کیونکہ اگر جانتے تو اگر نہیں کہتے، بے شک میں جانتا. یہ ہوتی نا عربی، یہ لیکن لاؤ کنت اعلم الغیب، یہ ہے. اس لیے میں نے چھوڑا تھا اس آیت کے حصے کو. یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے آیت، بہت ڈیفیکلٹ، مگر آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں. علم غیب کا کانسیپٹ قیامت کے حوالے سے میں نے بتا دیا. وہ اب ذرا اس آیت کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیے.
اور پھر میں 2-3 آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ کمپلیٹ عقیدہ آپ کے سامنے آئے۔ پارہ نمبر 2 کی آیت کریمہ دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، آیت نمبر 151۔ تم میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، باطن کو صاف کرتا ہے، یعنی عقیدہ دیتا ہے، توحید بھرتا ہے دل میں، کینہ نکالتا ہے، بت پرستی کا تصور نکالتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ رسول کیا سکھاتا ہے؟ کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت کتاب کے اندر جو اسرار و رموز ہے، کتاب کی جو معنی ہے، جو قرآن کا ایکسپلینیشن گہرائی ہے، وہ کون سکھاتا؟ رسول سکھاتا۔ دھیان سے سنیے گا، آیت نمبر 151، 50 کے آزو بازو ایک ہے 15۔ اس آیت کریمہ میں دیگر تمام باتوں کو آپ چھوڑیے جو شان بیان کی، اس میں ایک یہ ہے کہ رسول معلم حکمت ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ٹیچر ہے، آپ سمجھیے، سمجھانے کی بول رہا ہوں۔ یہ نبی کیا ہے؟ تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی تم سب کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ بتائیے کیا حکمت بغیر سیکھے سکھا سکتا ہے؟ ٹیچر بغیر پڑھے بن سکتا ہے؟ بن گئے تو وہ پھر کچھ نہ کچھ تو کہیں گے، ہاں ہمارے کو یہاں سے ملا، وہاں سے ملا، کچھ تو کہنا پڑے گا وغیرہ۔ لیکن ٹیچر کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے اسٹوڈنٹ ہو۔ اب بتائیے پوری امت کو ایک طرف کر دیجیے، بشمول آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ان کے تمام مخلوق مطلب امتیوں کو بھی ایک طرف کر دیجیے۔ کوئی آ کر کے کہہ دے کہ ہم نے محمد کو پڑھایا ہے، کوئی آ کر کے بول دے، یہ کسی کا بھی جملہ نہیں ہو سکتا اور عقیدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئیں گے تو بول گے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہاں میں سمجھ گیا، اللہ نے کہا میں سمجھ گیا۔ جبریل بولے میں تو نہیں سمجھا۔ بولے تمہارا کام ہے لانا، سمجھانا اور سمجھنا میرا کام ہے۔ ہاں، تو اس سے کیا لازم آیا؟ جیسے الف لام قد فہمت میم پورا بولے ہاں میں سمجھ گیا، جبریل بول پر میں نہیں سمجھا، کہا تم بس لانے والے ہو، سمجھانے والے نے سمجھا دیا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ اب میں بتانے اس سے کلیئر بات ہوئی کہ نبی معلم ہے کس کے؟ کتاب و حکمت کے، اور طالب علم یوں کہیے یا آپ نے پڑھا ہے کس سے؟ اللہ پاک سے۔ آپ کا استاذ اللہ پاک ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی، جس کا لازمی معنی یہ ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا کی ہے یا دی ہے، جو بھی کہے اللہ نے جب دی ہے تو عطا ہی ہے۔ اب وہ تو نہیں ہے سلیبس رکھا ہو، وہ عطا کی ہی ہے، کلیئر بات ہے نہیں؟ ہاں، تو اس آیت کریمہ سے اتنا تو معلوم ہوا کہ نبی کے پاس حکمت ہے، نبی کے پاس کتاب کی تعلیم ہے، نبی کے پاس حکمت ہے۔ اب ذرا اسی آیت میں، اسی پارہ نمبر 3 میں دھیان رکھیے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151۔ اچھا، سورہ بقرہ ہی 269 نہیں، ہاں 269 269 ہے نا؟ اللہ پاک فرماتا یؤتی الحکمت من یشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ وہ اللہ حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ اللہ حکمت عطا، یؤتی مانے عطا کرنا، جب ربنا آتنا بولتے ہیں اے اللہ ہمیں عطا فرما، اسی سے فعل مضارع کا صیغہ ہے یؤتی۔ الحکمت کیا عطا کرتا ہے؟ حکمت عطا کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ ہم کہے کہ ادھر ادھر جائیں،
محمد کو تو چاہتا ہی ہے. کلیئر بات ہے کہ نہیں؟ محمد کے اتنا تو کسی کو چاہتا ہی نہیں ہے. اب جسے چاہتا ہے وہ تو سارے انبیاء کرام آ گئے، لیکن حبیب بنانا، محبوب بنانا، سب سے زیادہ چاہنا، یہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی امتی کا، کسی بھی طبقے کا فرد اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ محمد سے زیادہ کسی نبی کو اللہ نے چاہا. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. کلیئر بات. اس آیت میں کیا تھا کہ اس نبی کے پاس حکمت ہے، معلم حکمت ہے. یہ صحیح ہے نا؟ آپ بایولوجی کے ٹیچر ہیں تو بایولوجی ہے نا آپ کے پاس. آپ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں تو کیمسٹری ہے نا آپ کے پاس. آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں. تو ایسے معلم یعنی ٹیچر آف حکمت، حکمت کے ٹیچر ہیں نبی. تو حکمت ہے نا نبی کے پاس. صحیح ہے. اور اللہ فرماتا ہے جس کو میں حکمت دے دوں فقد اوتی خیرا کثیرا، تو ان کے پاس خوب بھلائیاں ہیں. لفظ خیرن کثیر پر غور کریں آپ. فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن سمجھیے، تفسیر الآیت بالآیت سمجھیے. جو ایک آیت کو لے کر کے سمجھنے کی کوشش جو کرتے ہیں لوگ، خود بھی بہت پھسلتے ہیں، دوسروں کو بھی پھسلاتے ہیں. دیکھیے قرآن ہی سمجھا رہا ہوں میں، ادھر ادھر نہیں گیا میں. ہاں لنک سے. قرآن جو ہے 23 سال تک کہیں کو اترا، ایک بارگی نہیں اترا. تو ایک دوسرے کا لنک ہوگا نا. 365 دن ہوتے ایک سال میں، اب وہاں 23 سال کا عرصہ ہے. واہ واہ واہ. حضور کا ایک ایک سیکنڈ کتنی شریعتیں بنتی ہے اس میں. بلدی سڑک. اب آیت کریمہ آئی. یہ آیت کون سی تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269، وہاں 151، جس میں حکمت نبی کے پاس ہے، اس آیت سے ثابت. اور اس آیت میں کیا ہے؟ جس کے پاس حکمت ہے ان کے پاس خیر کثیر ہے. خیر کثیر ہے، خوب بھلائیاں ہیں. اب اس آیت کریمہ کو سمجھیے، جو آج کا درس ہے ایک دم آسانی سے سمجھ جائے. پھر آپ کا جو بھی اعتراض تھا وہ آٹومیٹک فارمیٹ کیجیے گا. اللہ فرماتا اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا. اب اگر پہلے لفظ پر اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی غیب نبی جانتے تو اگر کہیں کہتے، دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب نہیں جانتے. کلیئر بات ہو گئی. اعتراض کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کا لفظ کیوں کہا اللہ پاک نے؟ اگر تو شک کو بتاتا ہے، یقین کو نہیں بتاتا. اگر میں غیب جانتا تو خیر جمع کرتا. غیب نہیں جانتا ہوں تو نتیجہ کیا نکلا؟ خیر میرے پاس. یہی سمجھانا تھا. اس آیت کریمہ سے اگر علم غیب کی نفی ہے تو دو آیت پر انکار لازم آئے گا، جو پیچھے آیت نمبر 151 269 پر، کہ ان دو آیتوں سے نبی کے پاس حکمت اور نبی کے پاس خیر کثیر ہونا ثابت ہو چکا ہے. خیر کثیر ہونا ثابت ہو چکا. اب اگر یہاں کہیں گے کہ اگر غیب جانتا، اس کا مطلب نہیں جانتے. سڈنلی بول دیتے لوگ غیب جان، اگر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ اس کا مطلب نہیں جانتے نبی. تو آگے پڑھ، اگر جانتا تو خیر کثیر جمع کرتا. تو اگر غیب کی نفی کر رہے ہو تو کہہ دو کہ خیر کثیر بھی نبی کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ پہلے ٹکڑے کا انکار دوسرے ٹکڑے پہ، کیونکہ اگر کا تعلق یہی ہوتا. اگر سورج طلوع ہوگا، نکلے گا تو دن موجود ہوگا. مطلب کیا ہے؟ سورج نہیں نکلا تو دن بھی نہیں موجود ہے. دونوں کا انکار ہوتا ہے. یہ گرامر ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ سائنس ہے، آسانی سے. تو اگر آپ نے ایک اعتراض کیا کہ لو کنت عالم الغیب، پہلا حصہ ہے اگر میں غیب جانتا، اس کا مطلب نہیں جانتے نبی. سر ایسے ہی اعتراض کرتے. آگے پڑھنا ہے، اگر کا کمپلیٹ جملہ ابھی آگے ہے، 3-4 ہے ابھی. اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کرتا. میں نہیں جانتا ہوں، آٹومیٹک لازم آیا خیر کثیر بھی نہیں ہے. وہی کہہ رہا ہوں میں کہ اس آیت سے امت کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے. کیوں؟ اللہ پاک فرما رہا اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اگر کہیں کو بولتا اللہ تعالیٰ، اگر تو شک ہوتا نا. تو ایک سنٹینس کو لے کر کے امت کے سامنے اس طرح کی باتیں کی جاتی، جبکہ اسی میں جواب ہے.
اب میں کہوں گا کہ پھر اللہ نے اگر کیوں کہا، تو میں ابھی کہوں گا، اس کا جواب دوں گا. پہلے اتنا سمجھیے کہ اس آیت کے ایک ٹکڑے سے انکار یہ پوری 2 آیتوں کا انکار ہے. ہاں، تو اب سوال یہ کیجئے کہ پھر اللہ نے اگر کیوں کہا، یہ سوال ہوگا. تو اب آسان سا جواب، اگر میں خود سے جانتا. آسان ہو گیا نا، حل ہو گیا. ایک ہی لفظ بڑھا دیجیے آپ، ساری توحید خوبصورت نظر آتی. اگر میں خود سے جانتا، نہیں، اگر میں خود سے جانتا تو خیر کثیر بھی خود سے جمع کرتا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں تو خدا سے جانتا ہوں اور خیر کثیر بھی خدا سے جمع کیا. دیکھا توضیح؟ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ میں آیا مفہوم؟ اس آیت کے اعتبار سے، جس آیت سے اعتراض، اسی لیے نے کہا کہ قرآن پاک آپ کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے. کنفیوژن کیسے ہو سکتا ہے اس کتاب کے حوالے سے؟ مگر کنفیوژن ایسے ہوگا کہ لو کنت عالم الغیب، ایسا لے لیں. لو کنت عالم الغیب، نگیٹیوٹی اگر آئے گی دماغ میں تو آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. مطالعہ کر کر کے سر پھٹ گیا میرا کہ صحیح میں یار، مگر دیکھتے دیکھتے کیسے تو بھی ہو گیا الحمدللہ. دیکھیے سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، دوسرا حصہ اور ہے اسی میں جواب. وما، اچھا یہ بتائیے، کیا کوئی بھی امتی نبی کے حوالے سے سوء کا عقیدہ رکھتا ہے؟ اب سوء کیا ہے؟ سین و پہ سو حمزہ، سوء مانے ہوتا برائی. سوء عمل بولتے نہیں، حسن اچھائی کو بولتے ہیں اور اس کی ضد ہے سوء. جیسے حسن عمل اور سوء عمل، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں دونوں ہے. افمن زین لہ سوء عملہ، زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. تو حسن عمل اور سوء عمل، سوء بولتے ہیں برائی کو. اب اسی آیت میں ایک جملہ ہے، اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے سوء نہیں چھوتی. باپ رے باپ، کتنا بڑا نازک مسئلہ ہے. اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر گئے، اس کا مطلب یہ ہوا اگر اپنے علم غیب کا انکار کیا، یعنی میں غیب نہیں جانتا ہوں، صحیح ہے، اور میں خیر کثیر بھی جمع نہیں کیا ہوں، تو وما مسنی سوء کا اب مانا ہوا مجھے برائی نے چھو لیا. اس کو اور آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ اگر پوزیٹو جملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد والا بھی پوزیٹو ہی ہوتا. جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، دونوں میں پوزیٹو ہے. اگر سورج نہیں نکلے گا تو دن نہیں موجود ہوگا، یعنی دونوں میں نہیں ہوتا. اگر کا دونوں جملہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ سنٹینس ہے. نیگیٹو سنٹینس دونوں ہوتا. اگر میں 2 جملے ہوتے ہیں مکمل کمپلیٹ کرنے کے لیے، صحیح ہے، پہلا جملہ جیسا ہے سیکنڈ بھی. اگر پہلا پوزیٹو ہے تو جو دوسرا پوزیٹو ہوگا. اب ذرا سنیے، اگر میں غیب جانتا، خیر کثیر جمع کرتا، مجھے برائی نہیں چھوتی. یہاں لاسٹ کا جملہ ہے مجھے برائی نہیں چھوتی. اب بتائیے ان دونوں کا معنی کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں تو خیر کثیر بھی جمع نہیں کیا ہو، دونوں کی نفی کرنی ہوگی نا آپ کو. سورج نہیں نکلا تو دن بھی نہیں ہے، دونوں کی کرنی ہوگی نا. تو اب تیسرے کا لازمہ معنی ہوگا برائی نے مجھے چھو لیا ہے، کیونکہ نہیں کر چکے ہیں آپ، پوزیٹو کی نیگیٹو کر چکے ہیں آپ، اور یہاں نیگیٹو ہے تو پوزیٹو کرنا ہوگا نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا. غیب نہیں جانتا ہوں اس لیے خیر کثیر بھی نہیں ہے، اور مجھے برائی نہیں چھوتی. اگر غیب جانتا تو برائی نہیں چھوتی، مطلب غیب نہیں جانتا ہوں برائی چھو لی ہے، کیونکہ یہاں پوزیٹو ہے اور یہاں نیگیٹو ہے، تو پوزیٹو کا نیگیٹو ہوگا اور نیگیٹو کا پوزیٹو ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں؟ 2 جملے میں اگر فرسٹ سنٹینس اگر میں پوزیٹو ہو اور سیکنڈ سنٹینس کیا ہو؟ نیگیٹو ہو، تو پوزیٹو کا نیگیٹو ہوگا اور نیگیٹو کا پوزیٹو ہوگا. کلیئر بات ہے کہ نہیں؟ کچھ سمجھے نہیں صاحب؟ پہلا جملہ اگر میں غیب جانتا، یہ پہلا جملہ آپ لیں، مجھے برائی نہیں چھوتی. اب انکار کریں آپ، غیب نہیں جانتا تو کیا معنی ہوگا؟
برائی چھوئی, یہی مطلب ہوگا نا. اگر کا کیوں آ رہا تھا؟ اگر کو میں واضح کروں گا, میں ابھی تیسرا سنٹینس اس کو واضح کر رہا ہوں. میں اگر کو میں واضح کروں گا, اتنا سمجھیے کہ آگے ایک اور جملہ ہے, دو جملہ پازیٹیو ہے, ایک جملہ نیگیٹو ہے. تو اگر پازیٹیو کا انکار ہوگا تو نیگیٹو کو پازیٹیو کرنا پڑے گا وہاں. صحیح ہے کہ نہیں؟ نیگیٹو کو پازیٹیو ماننا پڑے گا. تو اگر علم غیب جانتا, مجھے خیر کثیر نہیں ملتا, دھیان دیجیے گا, اور مجھے برائی چھو لیتی, کون امتی ہے ذرا ہمت کر کے بتا دے کہ نبی کو برائی نے چھوا معاذ اللہ ہے. یہ تین جملے ہیں اس میں. اس آیت سے جو تو لوگ یہ بولتے ہیں یہ اہل حدیث تو بڑا غیب نہیں جانتے, حضور میں غیب نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ہم اسی لیے ایک دم توڑ کے سمجھا رہے ہیں. ہاں, توڑ مڑوڑ کے نہیں, توڑ کے سمجھا رہے ہیں. دھیان دے رہے ہیں نا بھائی؟ ہاں, کہ اگر کے سینٹینس میں یہ گرامر ہے کہ جہاں نگیٹو جملے ہیں تو پازیٹیو ہو جاتے ہیں, اور جہاں پازیٹیو ہیں تو نگیٹو ہو جاتے ہیں, اور دونوں پازیٹیو ہیں تو نگیٹو ہو جاتا. اگر نفی کریں گے تو دونوں نگیٹو ہیں تو نفی کرنے کے بعد پازیٹیو ہو جاتا. صحیح. اگر میں باپ ہوتا, یہ بچے ہوتے, باپ نہیں ہو تو بچے بھی نہیں ہے, یہ بات ہے, آٹومیٹک ہو جاتا وہ اس کا مفہوم. اگر میں غیب جانتا, مجھے برائی نہیں چھوتی, مطلب میں غیب نہیں جانتا ہوں, برائی چھو لی. دم آسان عقیدہ ہے, آسان سینٹینس ہے. صحیح ہے. جو جملے ہیں وہ سمجھیے آپ. اب ذرا دیکھیے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کو تو ختم کرنا ہے آپ کو. یہاں پر اللہ سبحانہ کو کہنا یہ چاہتا ہے, اوپر ہی ہے, جیسے کہا اے حبیب آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, الا ما شاء اللہ, مگر اتنا مالک ہوں جتنا اللہ چاہتا ہے, اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ کتنا چاہتا ہے. ہو گیا. اب اس کے بعد والا ہے اگر میں غیب جانتا. تو یہی ہے, یہ خود لفظ بتا رہا ہے کہ جس طرح اوپر نفع اور نقصان کی مالکیت میں ذاتی اور عطائی کا کانسیپٹ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ نفع اور نقصان کا مکمل مالک ہے, پرسنلی مالک ہے, مجھے اتنا مالک بنایا گیا جتنا وہ چاہا. تو اب مکمل سینٹینس کا یہی ترجمہ ہوگا کہ اگر میں غیب خود سے جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے برائی نہیں چھوتی, مگر میں تو عطا سے جانتا ہوں اس لیے خیر کثیر بھی ہے میرے پاس اور برائی بھی نہیں چھوئی. یہ تو آسان ہو گیا. یہ ہے اصل توضیح. ہاں, کیا خالی لوگ اوپر والا بولتے سمجھتے نہیں اوپر والا. ہاں, سمجھ میں آ گئی پوری بات. کچھ کروں اب آگے, کچھ ہے آپ کے پاس, بولیے. سمجھ میں آ گیا؟ بہت گہرائی میں ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ مزہ آ رہا نہیں؟ اور ایک ختم ہوئی. نہیں, اچھی بات ہے. ہاں, ذہن نشین ہو جائے. ذہن نشین کر کے کنفیوز کبھی نہیں ہونا. کنفیوز نہیں ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے اگر بول یہ پھر کیسا مان, ارے بابا کیا بولتے, یہ دھیان رکھیے گا. کمپلیٹ مطالعہ کرنے کے بعد کبھی بھی ایسا کوئی نہیں آپ کو بولے گا جس میں توحید کا کانسیپٹ نہ ہو. رسول شان والے ہو ہی نہیں سکتے, اور جس میں رسالت کا کانسیپٹ نہ ہو توحید کی شان ہی نظر نہیں آئے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ دونوں ہے ہمارا. ایسا نہیں کہ ہم آج پڑھتے لا الہ الا اللہ, کل پڑھیں گے محمد رسول اللہ. ایسا ہے. کلمہ طیب ہے, پاکیزہ کلمہ ہے, اول کلمہ ہے. ہمارا ایمان یہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نگیٹو کیسے ہو سکتے جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اب اگر کنفیوز ہو آیت قرآنی سے تو مطالعہ کریں. الحمد کی الف سے والناس کی سین تک, جیسے میں نے ابھی کہا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتا ہے, دھیان دیجیے گا. اب آخری, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. ایک رسول ہم نے بھیجا ہے جو تمہارے سامنے میری آیت کی تلاوت کرتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس رسول کے پاس تلاوت بھی ہے, تزکیہ بھی ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہے, یعنی حکمت ہے. صحیح ہے. سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر بولیے 160, ہاں 269. چلیے, اللہ پاک فرماتا ہے میں یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی ہو اس کے پاس خیر کثیر ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ خیر کثیر ہے.
اب آیت یہاں سنیے، اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا. سوال ہے آقا خیر کثیر تو آپ کے پاس آٹومیٹک ہے کیونکہ حکمت ہے آپ کے پاس، تو پھر یہاں اگر مگر کیوں؟ جواب ملے گا کہ یہاں مراد ہے اگر میں خود سے جانتا تو اس خیر کثیر کی بات کر رہا ہوں میں جو اللہ پاک کے پاس ہے، جو ان لمیٹڈ ہے، اور میرے پاس میرے اسٹیٹس کے حساب سے خیر کثیر ہے، میری شان کے مطابق خیر کثیر ہے. اللہ پاک کے پاس جو خیر کثیر ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اور میں کچھ بھی ہوں، مخلوق ہوں، میری شان کے مطابق میرے پاس خیر کثیر ہے، میری شان کے مطابق میرے پاس غیب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مطلب اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا. مراد غیب جانتا ہوں عطائے الہی سے، خیر کثیر ہے عطائے الہی سے. وما مسنی السوء، اسی لیے تو آج تک برائی نے نہ چھوا. اور اسی لیے آگے کا سنٹینس جملہ سنی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. یہ ہے میں تو غیروں کو عذاب سے ڈرانے کے لیے ہوں اور ایمان والوں کو بشارت دینے کے لیے ہوں. افسوس یہ ہے کہ ایمان والے ہی اعتراض کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہی اعتراض کر رہے ہیں. کفار ڈکلیئر جو ہے وہ اعتراض نہیں کرتے کہ نبی کو علم غیب نہیں، کبھی نہیں سنے ہو کہ علم غیب کا انکار کیا ہو. ماننے کے بعد چھوڑیے، مانے یا نہ مانے، جو ڈکلیئر کافر مشرک ہے وہ نہیں اعتراض کر. ہمارے جو نبی کا کلمہ پڑھ رہے لا الہ محمد رسول اللہ، یہ بھی جملہ بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. کمال ہے یار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا بتاؤ، نبی کو علم غیب نہیں ہے تو ہے کس کے پاس؟ اگر کہتے ہو اللہ کے پاس، کون اللہ ہے؟ ہاں، اللہ کا تو فل ایڈریس کا نام محمد ہے. محمد اگر نہ ہوتے تو آپ بتائیے کہ اللہ پاک کون، کیا، کیسے، کسے پتہ بتایا؟ آج پوری دنیا میں کفار ہے. اگر دامن رسول سے یہ وابستہ ہو جاتے تو کبھی بت پرستی کرتے؟ یہ نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج قبول کرتے؟ کبھی بت پرستی کرتے؟ نہیں. ابو جہل نے نہیں قبول کیا، گیا کہ نہیں جہنم؟ بیٹا اکرمہ نے قبول کیا، مل گیا کہ نہیں اللہ؟ نبی ملے تو خدا مل گیا ہے. یہ ارے وہ تو بھاگ رہے تھے، حضرت اکرمہ بھاگ رہے تھے، کشتی پر بیٹھ بھی چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرشتہ گیا، ارے نبی تمہیں بلا رہے ہیں. نہیں مارنے کے لیے بلا رہے ہوں گے. نہیں دیکھو امامہ دیے ہیں، نشانی ہے، نشانی دیا باضابطہ. کہا کہ امامہ تو غلط نہیں دے سکتے، غلط انٹینشن نہیں ہوگا وغیرہ. اور دینے کے بعد آ کر کے جب حضرت اکرمہ، میری گناہ معاف ہو جائیں گے، میں نے بڑے بڑے یہ کیے، کانڈ کیے، ایسا ایسا کیا ہے. کہا تم بلیو تو کر کے دیکھو، مان کر کے تو دیکھو. ہم مانا جیسے سینے سے لگا لیا. دیکھا آپ نے، بھاگ رہے تھے، خدا نہیں ملا تھا، نبی مل گئے، خدا مل گیا. یہ ہے پلس پوائنٹ. تو نبی میں نقص نکالنا، خدا میں نقص نکالنا ہے. خدا آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں اگر نبی میں نقص نکالیں گے. ہاں، توحید کا کنسپٹ آپ کو برقرار رکھنا ہوگا. رسالت بھی، جیسے کیا کہا میں نے کہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے خیر جمع کیا ہوں، اور اللہ کی عطا سے مجھے برائی نے نہ چھوا. یہ کتنا خوبصورت. اللہ یعنی توحید کا بھی تو برقرار رکھے نا. اسی طرح خیر کثیر تو ہے میرے پاس، مگر وہ خیر کثیر نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ان لمیٹڈ ہے، اور میرے پاس میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے، میری شان کے مطابق ہے. میں سارے جہان کا رسول ہوں. اس اعتبار سے مجھے اللہ پاک نے خیر کثیر عطا فرمایا. اب اس آیت کے حوالے سے کسی کو کنفیوژن ہے؟ عائشہ صدیقہ کا دلیل دے دیں لوگ. ہاں بھائی، عائشہ صدیقہ کی دلیل تو وہ ایک جگہ میں 1000 بار کہا ہے. اس کا آسان سا جواب، اگر حضرت عائشہ کے ہار گمنے کا پتہ نبی بتا دیتے تو پھر آیت تیمم نہیں اترتی. یہ حکمت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب وہاں پر ظاہر نہیں فرمایا، کیونکہ آیت تیمم نہیں اترتی تو تیمم کا مسئلہ شرع ہم لوگوں کو نہیں ملتا. یہ حکمت تھی. تو یہی کہا نا، نبی اپنے من سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں، سب عطائے الہی کرتے ہیں. یہ شان توحید ہے. گویا نبی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا شان توحید ہے. توحید کی شان ہے، توحید کا لیول ہے. اس کے لیول کیا ہے اللہ جانے، لیکن لیول توحید کا ہے. نبی کا علم غیب ہو، نبی کا اختیار ہو، یہ لیول ہے اللہ پاک کی توحید کا ہے. سمجھے؟ اور بھی وہ زہر کا بھی مسئلہ پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شہادت کا مسئلہ پیش کرتے ہیں. یہ چیدہ جو باتیں ہیں اس طرف دھیان نہ دیں. کانسیپٹ ہمارا یہی ہے کہ نبی
جانتے ہیں اللہ جناتا ہے، اور اللہ جانتا ہے اسے کوئی نہیں جناتا ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ کمپلیٹ ہے، وہ کسی کو دیکھ کر نہیں ہے، اور نبی جو جانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اس میں کس کا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اب اس میں ہمیں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے اتنا جانتے ہوتا، یہ اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میرے پاس کتنا علم ہے؟ نہیں جانتے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ جب یہ میرے بارے میں نہیں جانتے تو میں کتنا ان کو سکھاؤں گا، آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو بتائیے اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنا علم غیب ہے اس کے پاس؟ نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے حبیب آپ کو وہ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کلیئر بات ہے؟ اب اگر اللہ کی کوانٹیٹی آپ کے پاس ہے تو بول دیجئے کتنا جانتے تھے، اور جب ہے نہیں تو آپ کو عقیدہ رکھنا ہے جانتے ہیں بس، اور وہی جملہ کہ جو اسٹیٹس ہے، جو لیول ہے نبی کا، اس حساب سے جانتے ہیں، اور نبی کا لیول آپ جبرائیل سے پوچھئے، سارے جہان کا چکر لگا ہے، سر کی تو بات چھوڑیے، فرماتے ہیں پاؤں کے برابر بھی کسی کو نہیں پایا میں نے، پاؤں کے برابر بھی کسی کو نہیں پایا میں نے۔ کون؟ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ تو اپنے گھر تک جانے کے لیے کتنے ٹائم لگاتے ہیں، وہ پوری دنیا کا چکر لگانے والے جبرائیل علیہ السلام فرماتے خود قطعت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے پوری روئے زمین چھان ڈالی، تیرے پائے کا نہیں پایا۔ سمجھ رہے نا؟ بہرحال آپ اس میں نہ تو خوش فہمی میں مبتلا ہو، نہ خود غرضی میں مبتلا ہو، شان توحید رکھے اپنے پاس، شان رسالت رکھے اپنے پاس۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خوشی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، نشان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، فصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم